آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سچ ہے کہ اکثر ہمیں سکرولنگ کرتے ہوئے اسلامی ویڈیو دیکھنا بورنگ لگتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں آپ اپنا ماسٹر پلان تیار کریں۔ اپنے پاس ایک کاغذ قلم رکھ لیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، ورکنگ وومین ہوں، ہاؤس وائف ہوں، یہ پلان سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے بغیر روزہ صرف بھوکا رہنا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نماز رمضان سے پہلے بھی فرض تھی اور بعد میں بھی رہے گی۔ یہ انسان کے لیے سانس لینے کی طرح ضروری ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، مہینے بدل سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں۔ اگر آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ رمضان پچھلے سالوں کی طرح بس یوں ہی نہ گزر جائے، بلکہ اس بار کچھ خاص اور کچھ الگ ہو جائے، تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی سکپ مت کیجیے گا۔ مجھے صرف اپنے چند منٹ دیں، میں آپ کو کوئی مشکل وظیفہ نہیں بلکہ ایک بہت آسان اور بہترین پلان دینے والی ہوں، اور وہ پلان یہ جسے میں خود بھی فالو کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو۔ اس 5 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن مجید کیسے مکمل کریں، دعائیں کیسے قبول ہوں گی، کون سے وقت میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، کم پڑھ کر زیادہ ثواب ہمیں کیسے ملے گا، اور ترجمہ کیسے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم جوش میں آ کر نیت تو کر لیتے ہیں کہ ہم 5 قرآن ختم کریں گے، لیکن آخر میں ایک بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ حقیقت پسندانہ پلان بنائے پہلے کہ ہم نے قرآن مجید کو کیسے مکمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 4 صفحات پڑھیں، صرف 4 صفحات، اور روزانہ 20 صفحات یعنی ایک پارہ۔ 2 قرآن مکمل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 8 صفحات پڑھیں۔ 3 قرآن مکمل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد صرف 12 صفحات پڑھیں۔ اگر کسی نماز میں ایک بار قرآن مجید نہیں پڑھ سکے تو اگلی نماز میں پورا کر لیں۔ اگر اگلی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکے، کوشش کریں کہ کنسسٹنسی جاری رکھیں اور رات کے وقت پڑھ لیں، لیکن آج کا پلان نیکسٹ ڈے میں مت جانے دیں۔ اور ہاں، صرف عربی پڑھنا ثواب ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا ہدایت ہے۔ تلاوت کا ٹارگٹ الگ رکھیں اور روزانہ تھوڑا سا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ سمجھ آ سکے، ہدایت مل سکے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 چیزیں لازمی کریں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، کیونکہ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اور بی بی فاطمہ کو یہ تسبیح، جب بی بی فاطمہ بہت زیادہ کام کرتی تھی اور ان کو تھکاوٹ ہوتی تھی، تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پیارے حبیب سے، اپنے والد صاحب سے جا کے کہیں کہ آپ کو کوئی نکرانی دلا دیں۔ تو بی بی فاطمہ جب پیارے حبیب کے پاس گئی، اپنے والد محترم کے پاس گئی، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن پیارے حبیب کو جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک تسبیح نہ سکھا دوں جس سے آپ کو بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ تسبیح بتائی تھی، اور یہ تسبیح اس وجہ سے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو ماہ رمضان میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی دشواری نہ آئے، بلکہ آپ سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ آیت الکرسی لازمی پڑھیں، کیونکہ حدیث کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے اس انسان جو اس کو پڑھنے والا ہے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے انسان کو موت واقع ہوتی ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، حدیث شریف کا بیان ہے۔ رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت، اللہ کے ہاں ان ناموں سے مانگیں جو رب تعالیٰ کے نام رحمت والے ہیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا کریم، یا ودود۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، خوب استغفار کریں اور سید الاستغفار کم سے کم 100 بار پڑھیں۔ اس کے بارے میں میری ایک شارٹ ویڈیوز بھی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو میرے چینل وزٹ کریں اور وہ شارٹ ویڈیوز لازمی وہاں سے دیکھ لیں۔ تیسرا اشرہ نجات کا ہے، سب سے اہم دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور آخری بات، پلان تو بنانے بیٹھے تو بہت بنتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس سے ہار جاتے ہیں۔ اس بار شیطان قید ہے، ہمیں صرف اپنے نفس کو ہرانا ہے۔ میں تمام دعائیں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، کمیونٹی پوسٹ میں بھی دے دوں گی، تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے سکیں اور اس کو پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نیکی کا یہ سفر جاری رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔